55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ آئیے اب رہ جاتا ہے خطبہ صدارت۔ تمام تحقیقات پر ہم صدر صاحب کے اعلان کو بھی سماعت کریں گے اور خطبہ صدارت بڑے ادب و احترام کے ساتھ جیسے کہ نشست کا جب اعلان ہم سب کی نظروں سے گزرا تھا، سجاد شفق سر کا اعزاز ہے اور اسی طریقے سے ڈاکٹر اقبال بھٹی صاحب کا بھی اعزاز ہے۔ اس پوری نشست میں صاحبان اعزاز پر بھی اور پیش کردہ تحقیقات پر بھی بہت بہترین تفصیل ہوئی اور کافی گھٹن بھی ہو چکی، وقت کافی جا چکا ہے۔ میری کوشش یہ رہے کہ بہت ساری چیزیں جو آ چکی ہے اس کو دہراتے رہے، نہ دہراتے ہوئے میں تھوڑا سا میرے کچھ ہر تحقیقات پر میرے اپنے تحفظات اور کچھ پوائنٹس میں پیش کروں۔ ان تمام تحقیقات کو میں نے جس طرح سے کیا، سب سے پہلے تو یہ صاحبان اعزاز کے تعلق سے اب کیا کہیں گے۔ ڈاکٹر اقبال بھٹی صاحب میرے استاد محترم ہیں، 7ویں کلاس میں نے ان کے پاس پڑھا ہے انگلش سبجیکٹ، اور ہم لوگ سب بچپن سے ہی ان کی کہانیوں کے ذریعے، ان کی پند و نصائح سے بھرپور باتوں کے ذریعے ہم لوگ مستفیض ہوتے رہے۔ اور خوش نصیبی یہ حاصل ہوئی کہ ڈاکٹر اقبال بھٹی صاحب کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم مرحوم اسحاق خضر صاحب، مرحوم رفیع احمد صاحب، اقبال بھٹی صاحب کے انصاری صاحب، عتیق شاہان صاحب ہمارے جو ابھی فی الحال نصیر ادب کے جو صدر ہیں، تمام صاحبان کے ساتھ مجھ کو بھی یہ شرف حاصل رہا کہ بنیاد رہا ہوں نصیر ادب، تو خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو بھٹی صاحب ہو یا کوئی بھی ہمارے استاد محترم ہو، بالخصوص ہمارے شہر کی بات کریں، تعلیم و تعلم کے ساتھ جب وہ تخلیقی فیلڈ میں بھی جب جاتے ہیں اور عطیہ خداوندی کے تحت جب اپنی فیلڈ میں کچھ کار ہے نمایاں انجام دیتے ہیں، تب کہیں اس طرح کی عزت انہیں ملتی ہے۔ بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ ہمیشہ سے ادب اقبال کے تعلق سے نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ بامبے شہر میں جا کر جسے ممبئی کہا جاتا ہے، یا ابھی حالیہ دنوں آپ کو جب بچوں کے ادب کے تعلق سے کچھ طلباء کی جو تنظیم بنتی ہے دلی میں، وہاں پہ جب شرکت کر کے آتے ہیں، جو ہم ان کی نجی گفتگو میں جب سنتے ہیں کتنی اچھی صاحب کو جو اپارچونیٹیز ملی، ایک نمائندگی کا شرف حاصل ہوا، تو یہ ایسے ہی نہیں آتے ہیں۔ میں بھٹی صاحب کو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس طریقے کے اس طرح سے ادبی و تعلیمی اسفار کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ تعلیم کے پہلو پر، تحقیق و تعلیف کے پہلو پر، ادب پر جتنا کچھ بولا جا سکتا ہے وہ کم ہے، خاص طور سے زبان کے بارے میں، انگلش زبان کے بارے میں، اردو زبان کے بارے میں، تخلیق کے بارے میں، مضامین کے بارے میں، تعلیف کے بارے میں۔ تو جتنا بھی کہا جا سکے، جتنا بھی کہا جائے عناوین کے تحت، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر بھی بات ہماری پوری نہیں ہوگی، قصہ تمام نہیں ہوگا، شخصیت اور ان کے اوپر کا فن باقی ہے۔ بیک اپ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ موقع نصیب ہوا۔ خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کو اس طرح سے نمائندگی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے صاحب اعزاز مشہور اور معروف شخصیت ہمارے جاوید انصاری کے بھائی جو آکاش وانی سے جڑے ہیں، وہ ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، لیکن مالیگاؤں اور شہر میں رہتے ہوئے جس طریقے سے آپ نے بیدار سروس کی ام المدارس کمیونٹی ہائی اسکول میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مصور ہیں، جمالیاتی ذوق رکھتے ہیں، ایسٹھیٹک سینس ہے۔ ہم تو بچپن سے دیکھتے ہی رہے ہیں آپ کی قلم کاری، آپ کی گلکاری، کہ جب لکھنے پر آتے ہیں تو خوش نویسی سے لے کے جو کتابت کا جو سفر ہوتا ہے وہ خطاطی تک جا پہنچتا ہے۔ ایک معراج ہے لکھنے کا، کہ جو لکھنا شروع کرتا ہے خوش نویسی سے، اچھے جو خط لکھتا ہے، اس کی معراج یہ ہے کہ وہ خطاطی کے فن سے، خطاطی کا فن بھی دوبارہ نویسی کا فن اس پر آسان کر دیا جاتا ہے۔ خوش نصیبی ہے اس نشست کی کہ اسی سے متعلق ہمارے بہت بہترین فنکار ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامعین میں میری مراد مسعود رمضان فیضی صاحب سے، وہ
बखूबी समझ सकते हैं कि इस तरह के जो मामलात होते हैं वो किस कदर अहमियत के हामिल होते हैं, कैसी कदर की निगाह से देखे जाते हैं। तो AJT हाई स्कूल में आपने अपने जो सर्विस मुकम्मल की, बेदाग सर्विस रही, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा जो उनसे ज़ाती जो तजुर्बा रहा है, जहाँ वो एक बेहतरीन मुसव्विर है, कातिब है, ड्राइंग टीचर है, उससे कहीं ज़्यादा मैंने उनको बहुत अच्छा इंसान पाया है। मामलात में, मामला फहमी में और अच्छे अखलाक में हेल्पिंग नेचर रखते हैं। माशाअल्लाह कामयाब ज़िंदगी रही है। आगे की जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ज़िंदगी दी है, अल्लाह पाक से दुआ है कि ताकि हयात आपके साथ रहमत और आफियत का पेश करता। तख्लीकात के बारे में क्या कहें, जैसे कि बरकी सर के बारे में तो हर कोई जानता ही है कि आपकी जो बच्चों के अदब से मुताल्लिक जो कहानियाँ होती हैं उसमें कुछ न कुछ दर्स होता है। कई बच्चों के अदब के ताल्लुक जो कहानियाँ होती हैं आमतौर पर, जिसमें फैंटेसी होती है, कुछ देवमालाई दास्तानें होती हैं, उसके जरिए कहानियों को पेश किया जाता है। लेकिन आप हमेशा उनका जो इंतखाब हुआ करता है तख्लीक का, कुछ ना कुछ उसमें दर्स हो बच्चों के लिए। और ये चीज़ बिल्कुल रिलेट करती है कि आप कुछ पेशे तदरीस से वाबस्ता रहे हैं, तो यहाँ क्लासरूम में भी आप तरबियत का फरीज़ा अंजाम देते हैं। कहानियों के जरिए भी इस फरीज़ों का अंजाम देने में जिस तरीके से कहानियों को मकबूलियत मिली है, मतलब ये चीज़ें इस बात पर दलालत रखती हैं कि आपकी दोनों तरह की ज़िंदगी कामयाबी से गुजरी है। ये तकलीफ मुझे बहुत पसंद आई, इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है। कुछ तकलीफी जुमले वाकई लाजवाब हैं। तकलीफ सामने होती है तो बहुत अरसा हुआ, जैसे कि अभी वही अजमत इकबाल साहब ने जो कहा कि तकलीफ सामने होती है तो वो हम उसको कोट कर लेते हैं और बाकायदा उसका हक अदा होता है। मुझे आपकी कहानी बहुत पसंद आई। मैं एक अच्छी कहानी जो कहानी थी उस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद अब्दुल रशीद आर्टिस्ट, मारूफ रशीद आर्टिस्ट साहब ने जो अपनी तकलीफ पेश की, एक वाक़या निगारी थी जिसमें ये था कि मेन ऑन जो वाक़यात को देखा जाता है उसको कलमबंद किया जाता है। और ये कहूँगा कि जो शख्स जिस पर फ़नून लतीफ़ा को आसान कर दिया जाता है, मिसाल के तौर पर जैसे सत्यजीत रे थे, सभी जानते हैं, बंगाल से ताल्लुक़ रहा है, वो अदीब भी रहे, वो मुसव्विर भी रहे। अगर हम तारीख़ के तालिब इल्म में हमको जानने का शौक़ है शख्सियात के बारे में, तो हम ये पाएंगे तो वो मुसव्विर तो थे, वो मुसव्विर भी थे, अदीब भी थे। उसी के साथ जब जाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें जब उरूज पर पहुँचती है, तख्लीकी वज़्फ़ पर जब उबल कर सामने आता है और ख्वाहिश होती है, दिलचस्पी होती है कि कोई किसी चीज़ को, किसी तकलीफ को फिल्माया जाए, तो फिर हम लोग बखूबी जानते हैं कि सत्यजीत रे ने कैसी शोहरा आफाक फिल्में भी बनाई, काफ़ी तफसीली गुफ्तगू। इसी तरीके से देखा जाए अहमद हुसैन साहब की गजगाफी सबको याद होगी, डॉक्टर साहब माधुरी दीक्षित को लेकर जो उन्होंने जो फिल्म को पेंट किया, मेरा ऐसा मानना है। और हम लोग सभी को फिल्मों से अदब से शौक़ रहा है अलीम भाई, तो आपकी जो वही वस्फ, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे रशीद आर्टिस्ट साहब में भी है, तो खुद बखुद दूसरा फन भी साथ में पैरेलल उभरने लगता है। अगर किसी पर फ़नून लतीफ़ा से मुताल्लिक 2 से 4 फन को आसान कर दिया गया है, ये जब दूसरे फ़नून उसको ऊपर होते हैं पर उसको उभरने का, उसको पॉलिश करने का मौका दिया जाए, तो बराबर उस सिंफ में भी फनकार जो है वो बहुत अच्छा मुजाहरा करता है। उसकी बेहतरीन मिसाल हमारे अपने शहर में रशीद आर्टिस्ट साहब हैं, कोना वश आर्टिस्ट हैं। और आपकी तारीफ और तसीफ के लिए क्या कहूँ, तारीफ के सवाल में आपकी खिदमत जो है तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। जिस तरीके से आप जो है, इसमें एक चीज़ ऐसी है कि अभी शायद इसमें कुछ लोगों का तकाजा ये था कि इस वाक़या निगारी में कुछ ड्रामाई कैफियत पैदा करना था। अगर वो अफसाना होता तो वहाँ पर हमारा ये तकाजा या उनसे ये एक्सपेक्टेशन वजह था कि आप उसमें तजस्सुस लाए, ड्रामाई कैफियत को पैदा करें। लेकिन हम उनसे बहुत ज़्यादा अदबी तख्लीक के ज़िमन में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। यही बहुत खूब है कि वो जिस तरीके से लिख रहे हैं, मंजर निगारी आप उसमें देख लीजिए, ऐसा लगता है कि उसका क्या रिलेशन है, लेकिन वो वाक़या है ना, वो अभी अपनी कहानी की तरफ लाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए थोड़ा सा माहौल साजी कर रहे हैं। तो पहले मंजर निगारी चलेगी, फिर किरदार निगारी चलेगी, तमाम चीज़ों को वो कहानी के जिलों में पिरोए अगर वो कहानी तख्लीक कर रहे हैं। तो मुझको देखा जाए तो ये कहानी भी अच्छी लगी। अब्दुल रशीद आर्टिस्ट साहब इंसान या फरिश्ते,
اچھا ایک نام اور مجھے یاد آ رہا ہے، چونکہ لیونارڈو ڈا وینچی اور ان کے اوپر تو تمام فنون آسان تھے، اور غضب کا معاملہ، مونا لیزا کا جو پینٹنگ کا جو معاملہ رہا ہے ہر کوئی اس سے واقف ہے، تو وہ بھی یہی تھے، فلسفی تھے، دانشور تھے، ادیب تھے، سب کچھ، بہت سارے سازوں کو بجا لیتے تھے، سب تراش تھے. تو یہ ایسی خوبیاں اور ایسی خوبیاں کسی ایک شخص کے اندر اگر ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ حیرت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو فنکار جو جانتے ہیں اس طرح کی خوبیوں کے بارے میں تو وہ اس لیے بھی ہم لوگ ایسی توقع رکھ سکتے ہیں، ہم کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ جس صنف میں قدم بڑھائیں گے اس میں کمال کریں گے، اور رشید عاطف صاحب نے آج واقعی کمال کا کام کیا. ایک بہت پیارا افسانہ ایک عرصے بعد سننے کے لیے یہاں پہ عصمت اقبال صاحب نے جو افسانہ لے کر آئے کیریکٹر لیس. اس افسانے کی ترسیل عنوان کے ساتھ بہت بہترین طریقے سے ہوئی ہے، کافی کچھ اس میں بات ہوئی. ایک بات ہے، آپ نے اس میں جو کنال اس کی بیوی کا نام کیا تھا اور بیٹی کا نام منجو. مجھے لگتا ہے ایک عہد کے ہی نام ہے، یہ ایک ایج گروپ کے نام ہے. وہ کیوں میں آپ سے پرفیکشن کی امید رکھتا ہوں. میں مثال دے رہا ہوں، جیسے اگر میں اپنے افسانے میں یا اپنی کسی تخلیق میں کوئی ینگ لیڈی کا تذکرہ کروں جس کا رکھ رکھاؤ امیروں والا سے اور بے پناہ خوبصورت ہے، سیمیٹریکل ہے، جاذب نظر ہے، تمام چیزیں اس کے نین و نقش کے بارے میں بہت کٹ بال ایسا ویسا ہوتا ہے، تو اس کی پرسنالٹی کے حساب سے میں اس کے نام کا انتخاب کروں گا. میں اس کا نام رقیہ نہیں رکھوں گا، میں اس کا نام بدر النساء نہیں رکھوں گا. وہ اس کی کچھ شخصیت کے میچ نہیں کرے گا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ جیسے یہاں پہ سنوبر کوئلہ ہے، میں اکثر دوستوں کو معاف کرنا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے کہ کوئلے کی دکان کا سنوبر تھا. آپ سمجھ رہے بات کو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اب اگر آپ ماں اور بیٹی ان کا نام آپ لکھ رہے ہیں تو ماں کا نام بالکل ماں جیسا تو ہے، بیٹی منجو بھی اسی ایج گروپ کی لگتی ہے. کیونکہ آپ کا میرا بھی مراٹھی آپ جانتے ہیں اچھی سے، مراٹھی میڈیم کے دوستوں سے انٹریکشن کافی ہے. میں مراٹھی موویز بہت زیادہ دیکھتا ہوں اور اس کے پلیز جو مجھے بے پناہ پسند ہے، مراٹھی ڈرامے. اور اکثر ہمارا تذکرہ نکلا ہے کہ چلا ہوا یہ دیا بھاؤ قدم کی، وہ سب دیکھتے رہے تو اپنے کو ایک چیز، اور یہ چیزیں یہ کامن سینس یا یہ انڈرسٹینڈنگ آٹومیٹیکلی بلڈ اپ ہوتی ہے کہ ہمارے کیریکٹرز کے نام کیا ہونا چاہیے. آٹومیٹک اس کو کہیں سے سیکھنا نہیں پڑتا، کوئی کتاب میں ملے گا برابر. تو تھوڑا سا میں اس لیے امید رکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو بہت عزیز بھی رکھتا ہوں اور پرفیکشن چاہتا ہوں کہ جب یہ چھپے گا ڈاکٹر صاحب عمران امین صاحب، جب یہ چھپے گا تو وہاں پہ بہت سارے ایسے رہیں گے جو آپ سے اس درجے کی توقع رکھیں گے. حالانکہ دیکھا جائے تو کچھ خاص بات نہیں، اس پہ نہ افسانے پہ کوئی حرف آ رہا ہے نہ کہانی پر، تو اس پر آپ تھوڑا سا دیکھیے. اس میں وہی بات ہے کہ میں بھی اس میں ہوں کہ ایک افسانہ نگار نے جو افسانہ لکھ دیا، میں اس چیز کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ میں اس کے ہاتھ سے میں قلم لے کر میں اپنی قلم دوں. ہم زبان پر بات کر سکتے ہیں، لوازمات پر بات کر سکتے ہیں. اب افسانہ نگار کی مرمہ یہ نہیں بولوں گا شعلے کے رائٹرز کو کہ یار یہ ایسا نہیں، اس کا اختتام ایسا ہونا چاہیے. مغل اعظم کے رائٹرز کو یا ڈائریکٹر کو نہیں، اس نے کر دیا، وہ تخلیق پیش کر دی، اس نے حجت پوری کر دی. اب ہمیں اس کے فن پر بات کرنا ہے، یہ ہوتی ہے اصولی بات. تو یہاں پہ بالکل اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ تو وہی ہے کہ راحت اندوری صاحب کو جو شعر تھا اس میں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، کیا تھا وہ شعر علی صاحب؟ ہاں تو میں اس لیے میں اس سے یہ ریلیٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کیریکٹر ایسا نہیں کنال کہ وہ مسلم کچھ لباس میں تھا، صرف یہ تھا کہ ایک عورت بامبے میں یہ واقعہ ہوا ہے، اکثر ہوا ہے، کنڈکٹر اتر کے شخص کو اتارتا تماشا زور سے مارتا ہے. تو کوئی کنڈکٹر یا کوئی سرکاری کرمچاری سے ہم بہت زیادہ، خاص طور سے آج کے سینیریو میں بہت زیادہ اخلاقیات کی امید نہیں رکھ سکتے. ہمارے بہت سینئر محترم ڈاکٹر ہیں، ہمارے اکثر ان کے حلقہ احمد میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوئے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ بالکل 14-15 مطلب 19 سے پہلے کی بات تھی کہ یہ جو ذہن جو ہے فرقہ واریت کا، یہ سرایت کر چکا ہے ڈاکٹروں کے لیے، جبکہ ہمیشہ ڈاکٹر اس سے مبرہ رہے ہیں. جب ڈاکٹروں میں یہ چیز آ سکتی ہے تو یہاں پہ تو کہا کہ موب لنچنگ جو ہوئی ہے جس شخص کی،
صرف یہ تھا کہ سماج کے دوہرے رویوں کو بتایا گیا کہ ایک عورت چینٹی اور صحیح غلط سے قطع نظر اس کے اوپر فلم کرتی. اور کیریکٹر لیس جو انہوں نے جو بتایا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ جو اتنی زیادہ جو بٹائی کا جو معاملہ تھا یہی کسی کی جان کی کسی کی ادا ٹھہری. اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک شخص چلا گیا جان سے ہاتھ, اس کو بہت اچھا آپ نے جو کیریکٹرائزیشن کیا ہے, اگر آپ اس کو واعظانہ ناصحانہ انداز میں یہ بتانے لگیں گے تو اتنے بہترین کیریکٹر کا تھا تو پھر وہ افسانہ نہیں رہے گا, وہ کہانی رہے گی. اور اس میں سب چیزیں کھول کھول کے افسانے میں بتائی نہیں جاتی. میں بار بار کہتا ہوں کہ افسانے کا کاری زمین ہوتے ہیں, انڈرسٹوڈ چیزیں ابہام کی شکل میں جو لطف دیتی ہیں وہ باتیں کھول کھول کر بیان کر دینے سے وہ تاثر چلا جاتا ہے. تو آپ اس میں بہت اچھے ڈھنگ سے کامیاب رہے. سماج کا ایک دوہرا رویہ ہے کہ کسی عورت کی کوئی ایسی بات ہوئی فوراً وہ بازی لے جانا چاہتے کہ میں فوراً آیا اور میں نے اس چیز کا ملاقمہ کیا. اور خاص طور سے جو وہ تو بتا ہی گیا منوج کے ساتھ اس کی جو رنگ رلیوں کا جو معاملہ, پھر بھی اس کو خراب نہیں سمجھا جا رہا ہے جبکہ وہ بتا رہے اچھا اس کا کیریکٹر لوگ جان رہے, ایسا نہیں کہ نہیں جان رہے. آج تو منوج کے ساتھ تو جانے والی تھی, آج تو ایسا, یعنی یہ جو دوہرا رویہ دیکھ لو اور پھر اس کی زبان بھی دیکھ لو, سالے حرامی کو کتے کو جو وہ بولتی ہے وہ تو بتا ہی نہیں ہے نا کہ وہ کتنی لوز کیریکٹر ہے, کیریکٹر لیس ہے جس کو بولنا چاہیے. تو آپ کا افسانہ اپنے عنوان کے ساتھ, اپنے متن کے ساتھ, افسانی لوازمات کے ساتھ اپنی ترسیب میں مکمل طور پر کامیاب ہے. اس میں اور بھی بہت ساری گنجائش موجود ہے جو لکھنے کا تقاضا چاہتی ہے تو افسانہ سامنے رہے اور کبھی پیش ہوتا ہے بس میں افسانہ پر انشاءاللہ میں اس پر لکھوں گا. بہت ساری چیزیں جو میرے ذہن سے لیکن پھر بھی ممکن حد تک چونکہ ختم بھی ہو چکی ہے اس پر بولنا بھی تھا. اور خاص بات یہ کہ سایہ عاطفت جو مختار انصاری, میں آپ کو ایک بہترین اور کامیاب افسانے کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سے بہت ساری توقعات ہیں اور یہ توقعات ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ کا جو گریجولی جو سفر رہا ہے افسانے کا, جیسا کہ ابھی ہمارے سر نے بھی کیا لیکن نئی طلباء صاحب نے جن کے تبصرے میں بہت پسند کرتا ہوں, ہم لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے طالب علم کے وقت سے. برقی سر وغیرہ ہم لوگ یہ رہتے تھے کہ لے کے سر آئے کیوں نہیں, جب ادھر نشستوں میں یہ آتے تھے پابندی کے ساتھ پھر ان کا آنا کچھ بند ہوتا تھا. تو انہوں نے بھی وہی چیز کہی کہ آپ سے بڑی توقعات وابستہ ہے. تو ایک اچھے افسانے کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سایہ عاطفت یہی ہے, اس کو پہلے طے کرو. پہلی چیز تو ایک کہانی مجھے اتنی اپیل کی ہے کیونکہ میں یا ہم جیسے جتنے بھی فنکار یا آرٹسٹ جو بھی جیسے بھی ہیں ہمیں جذبات اپیل کرتے ہیں. پورا کیفیت جو نوسٹلجیا طاری ہو گیا تھا ہم لوگ ایک اس طریقے سے. اچھا اس سے پہلے کہ افسانے میں سر کی اچانک مجھے یاد آ رہا ہے کہ سر اس کا جو اختتام کر دیا چاہتے تھے لئی کنور سر, حسنیہ اختتام برابر ہے لفظ حسنیہ یا حسنیہ, حسنیہ صحیح ہے, ہاں حسن ملال بولتے ہیں. پھر بھی اساتذہ بیٹھے تو ہمارا کام ہے کہ حسنیہ یہ بالکل لئی سر یہ ایک اچھا مکالمہ آپ نے ایک موضوع رکھا ہے. لیکن وہ الگ ہے, وہ جانے دو کبھی پھر اپنے پرسنل ڈسکس کریں گے. سنو نا, خود میں صدارت کے طور پر میں بول رہا ہوں. ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ میرے بارے میں کہ میں وہ نہیں میں اس کو پازیٹیو لے رہا ہوں سر, صحیح ہے, اور خود میں صدارت کے طور پر میں بول رہا ہوں سر. نہیں میرے ذاتی پرسنل آ گئے تو میں پرسنل کی بات نہیں سر, یہ سیکھنے سکھانے کی محفل ہے. ہم تو ہمیشہ طالب علم رہے کہ آپ لوگوں سے سیکھیں, لیکن چونکہ یہ محفلیں برپا اسی لیے ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی تخلیق سنا کے چلا جائے اور پھر چاروں سنا گئے یا پانچوں سنا گئے تو کیا مطلب آتا ہے. یہ مکالمہ قائم ہوتا ہے, آپ اپنی رائے رکھیں گے میں میری رائے رکھوں گا. تو وہ چیز چلو ٹھیک ہے, میں آپ کی مطلب اعتراف کو اس ٹاپک کو میں جانے دیتا ہوں. بہرکیف ہمارے مختار انصاری صاحب نے جو تخلیق پیش کی, پہلے تو یہ جذبات نگاری اور کیفیت نگاری یہ آپ کا خاصہ ہے. آپ جس طریقے سے جو تسلسل رہتا ہے نا ایک کے بعد ایک بات, وہ تسلسل کہیں ٹوٹنے نہیں پاتا, یہ ان کے افسانوں کی خاصیت رہی ہے. اور کیریکٹر جو کردار نگاری میں آپ کو جو ملکہ حاصل ہے, آپ برابر جو کردار کو اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنی کہانی کے جس موضوع کے تعلق سے جس طریقے سے اس کردار کو پیروتے ہیں وہ برابر آپ اس کا 100% حق ادا کرتے ہیں. یہ تخلیق یہ تحریک مجھے بہت پسند آئی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں جذبات ہے, جذبات کی کوئی زبان نہیں. اس کو جیسے بولتے ہیں کہ جو پہلے فلمیں آیا کرتی تھیں کیا بولتے ہیں علیم طاہر صاحب, آرٹ فلم اس کو بولیں گے جو عام زبان میں مکی فلمیں جس کو بولیں گے خاموش فلمیں.
अब वो तो चाहे बंगाली देख रहा है, चाहे हिंदू देख रहा है, चाहे मुस्लिम देख रहा है, महाराष्ट्रियन देख रहा है, चीजें अपनी चार्ली चैपलिन की फिल्में देख लो, हर किसी का मिजाज का लेवल वही रहेगा जो वो पेश करना चाहे, जज्बात की कोई सवाल नहीं, आप समझ रहे हैं? तो ये वही चीज है, मुझे बहुत अपील किया और बिला शुबा हर शख्स अपने आप को, चाहे वो रशीद आर्टिस्ट साहब हो कि ये यहाँ पे बैठा हुआ जो बच्चा है, हर शख्स जो है नॉस्टैल्जिक हो गया था, हर कोई अपने बचपन में गया और अपनी अपनी वालिदा के साथ उसके जैसे आरिफ सर जैसे ताल्लुक, जैसे जज्बाती लगाव रहा है, हर किसी ने महसूस किया है। तो इसके लिए आप दाग बंदिया मुबारकबाद के लायक। इसमें आपने कुछ नासियाना तौर पे जो बोला है आज की नस्ल को ऐसा, चूंकि वो अफसाना नहीं है तो इसलिए उसमें आपको एडवांटेज हासिल है, एक तरीके से एक तहरीर है, तो तहरीर में हम लोग कोई चीज को आज की नस्लों में ऐसा होता है वैसा होता है, हम लोग वो चीज नहीं लिख सकते अफसाने में खास तौर पर। आप कहानी के लिए उठा रखे, कहानी में वो चीज के लिए गुंजाइशें मौजूद है। अब यहाँ पर जो पहले आप ये तय करो, आप बहुत अच्छा अफसाना लिखते हैं, ये तय करो कि इसको आप बच्चों के अदब के ताल्लुक से आप बच्चों की कोई कहानी लिख रहे हैं या आपको अफसाना लिखना है, आपके पास एक बेहतरीन चीज मौजूद है। मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि इस तहरीर को एक अफसाने का कहानी के साथ में, उसके लवाजमात के साथ में एक पक्का रुख दे दो, बिला शुबा इसको जो हक मिलेगा बहुत बड़े कैनवास पे आपकी 27 होगी, बहुत बड़े कैनवास। तो बहरकैफ यहाँ पे जो मुझे लगा वक्त तो भी काफ़ी हो चुका है, जब अफसाना निगार अफसाने के बिला खाने के बाद बैठते हैं उस वक्त तो भी तबसरे की जो आदत रही है और ऐसे इकट्ठा भी बोलना तो थोड़ा सा कुछ मुश्किल हो जाता है क्योंकि थकन पहले से हो ही जाती है। और तो एक अच्छा ये नशिस्त मेरे नज़दीक तख्लीकात के ताल्लुक से, तबसरों के ताल्लुक से और ख़ास तौर से शुरका की जो तादाद है उसके ताल्लुक से बहुत ही ज़बरदस्त कामयाब रही। मैं अदारे नसीर अदब के, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का और अदारे नसीर अदब के सदर और अरकान का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझको सदारत तफवीज़ की और ख़ास तौर से सामाईन के मैं बहुत हाज़रीन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी लोगों ने इतनी थकन और इतनी दवालत के बावजूद भी मेरी चंद बातों को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। सदारत की बात आती है बारी शुक्रिया की, मैं सदर अदारे नसीर अदब सबसे पहले मैं आपके इस नशिस्त के कामयाब नशिस्त इसको पहले उनके सदर इमरान जमील सर का शुक्रिया अदा करें। वो हमारा शुक्रिया अदा करते लेकिन हम उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने सदारत का पूरा अदा किया और तबसरा में जो है जानने करके उसको अपने आप को हमारे सामने पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह से दोनों साहबान एजाज उनको कहा गया, बुलाया गया, वो आए वक्त पर और उनका जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया तो उनको शुक्रिया। साथ ही सभी कलमकारान का भी जो है शुक्रिया अदा किया जाता है कि उन्होंने आज चारों तफरीक़ात जो है अच्छी तफरीक़ात पेश की गई। इन मानों में जो है हम अदारे की जानिब से, हम अपनी जानिब से जो है शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह से तमाम सामाईन का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात ये ऐलान करूँगा, इमरान जमील सर का नेहरू सेंटर में 21 जून को अफसाना पेश करने के लिए मदद किया गया है, इसके लिए गया तो इनको वहाँ जो है जाना है, पेश करना है, उनके लिए हम एक इरशाद भी पेश करते हैं। इसी तरह तमाम के लोगों के शुक्रिया के साथ में अब जो अगली नशिस्त जो है बकरीद के बाद 28 जून को मुनक़िद होगी और इंशाअल्लाह उस नशिस्त में इनका इस्तेमाल भी किया जाएगा। और आप तमाम लोगों से जो है नशिस्त में शिरकत की गुजारिश करते हुए सदर साहब की इजाज़त से इस नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक साल हो गया होगा ना। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।
रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।